ایک عنصر جس کی طرف نہج البلاغہ میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے وہ عبادت ہے. عبادت. مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ عبادت 3 طرح کی ہوتی ہے. کچھ لوگ پروردگار عالم کی عبادت کرتے ہیں جنت کی لالچ سے. عبد اللہ رغبتا، مولا خود فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، جنت کی لالچ میں کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں. فرماتے ہیں فہی عبادت التجار. خب لالچ میں جو بندہ عبادت کرتا ہے وہ در حقیقت تجارتی کاروباری عبادت کر رہا ہے، خالص نہیں ہے. یہ نہیں فرماتے کہ مولا غلط ہے یا مثلا یہ باطل ہے، نہیں. اس اوج تک وہ نہیں پہنچا جہاں تک وہ اپنی عبادت کو لے کے جا سکتا ہے. اس اوج تک، اس کمال تک اس کی عبادت ابھی نہیں پہنچی. پھر فرماتے ہیں کچھ لوگ جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ فہی عبادت العبید. یہ غلاموں کی عبادت ہے. نہیں فرمایا بندوں کی، غلاموں کی عبادت ہے. غلام ایسی عبادت کرتے ہیں جو اپنے سردار سے، اپنی حکومت سے ڈر کے کوئی عبادت کرتا ہو. کہا ایک ایسی قوم ہے جو شکر ادا کرتے ہوئے عبادت کرتی ہے. یہ نہیں کہ کسی چیز کے خوف سے یا کسی چیز کی لالچ میں، بلکہ بلکہ یہ احساس اس کے دل میں ہے کہ وہ خالق لم یزل جس نے مجھے خلق کیا ہے، جس نے مجھے وجود کی نعمت دی ہے، جس نے مجھے چلنے کی ہمت دی ہے، جس نے مجھے بولنے کی صلاحیت دی ہے، جس نے مجھے سوچنے کی قابلیت دی ہے. اب ایسے پروردگار عالم کا میں شکر ادا کرتے ہوئے آزاد ہو کر فریلی اپنی پوری انڈیپینڈنس کے ساتھ، آزادی کے ساتھ، استقلالیت کے ساتھ میں پروردگار عالم کی عبادت کرتا ہوں. فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ. یہ عبادت آزاد لوگوں کی عبادت ہے. ذرا اپنی نیتوں کو دیکھیں کہ آپ کیوں نماز پڑھ رہے ہیں. وہ لیکن نماز صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے اوپر واجب ہے تو ہم اسے پڑھ کے ختم کر دیں. نا عزیزان گرامی، اگر آپ نے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا پیروکار ہونا ہے تو آپ لوگوں نے آزاد لوگوں کی عبادت کرنی ہے، جسے مولا نے فرمایا کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو شکر کرتے ہوئے عبادت کرتے ہیں. ان کی نیت شکرانے کی ہوتی ہے، نہیں کہ مثلا جہنم کے خوف سے یا جنت کی لالچ میں. وہ تو لالچی عبادت تاجروں کی ہے اور خوف کی عبادت غلاموں کی ہے. اگر آزاد ہو کے کرنا ہے تو علی کی سیرت پہ چلو. وہ علی جو کیا فرماتا ہے، ما عبدتک یوما خوفا من عذابک ولا طمعا من جنتک ولا طمعا فی جنتک. پروردگارا میں نے کبھی بھی تیری عبادت نہیں کی. کس حوالے سے؟ کبھی بھی تیری عبادت نہیں کی جہنم کے خوف سے، جہنم کے آگ کے خوف سے، نہیں جنت کی لالچ میں. بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک. پروردگارا میں نے تجھے عبادت کے لیے بہترین پایا ہے، لائق ترین پایا ہے، اس لیے میں تیری عبادت کرتا ہوں. کہ اگر نہ جنت ہو، دوسرے الفاظ میں نہ جنت کا وعدہ ہو، نہ جہنم کا خوف ہو، جب بھی علی سر تسلیم خم ہے تیری بارگاہ میں پروردگارا. یہ مراد ہے. در حقیقت عبادت احرار، آزاد لوگوں کی عبادت سے مراد یہ ہے کہ انسان کچھ اس انداز میں عبادت کرے، کچھ اس انداز میں عبادت کرے. اپنی نیت کو دیکھیں کہ میں کس نیت سے عبادت کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. That's what matters. اگر ہم ابھی تک انہی چیزوں میں پڑھتے رہیں کہ مثلا یہ کیا ہے، یہ واجب ہے، اسے ختم کرنا ہوگا، وہ کچھ نہیں کر سکیں گے. یقین جانیں ان چیزوں کے لیے کبھی بھی یہ نہیں کہا گیا کہ مثلا یہ خاص صنف سے اور خاص لوگوں سے کیا ہے کہ ایسی عبادت ہو سکتی ہے. کہ مثلا جو لوگ دینی تعلیم، عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے
جو لوگ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہو وہ بہترین عبادت کرنے والے ہوں گے، وہ لوگ نماز شب پڑھنے والے ہوں گے، اور دوسرے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ خدا کی معرفت ہے سب کے لیے لازمی نہیں ہے، اپنے امام کی معرفت ہے سب کے لیے لازمی نہیں ہے، صرف اور صرف یعنی دوسرے الفاظ میں ہمارے کندھے ہے کہ ہم جانیں نہ بابا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ واضح ہے کہ خدا کی معرفت سب کے لیے لازمی ہے، خدا کی محبت جاننا سب کے لیے۔ کل سوال سب سے ہوگا کہ خدا کی کتنی معرفت حاصل کی، خدا کی کتنی محبت آپ نے اپنے دل میں بسائی، یہ سب کے لیے لازم ہے۔ فرق نہیں ہے کہ جو بندہ نجف میں رہتا ہو یا اسکردو میں رہتا ہو یا امریکہ میں رہتا ہو یا یورپ میں رہتا ہو، فرق کیا کرتا ہے؟ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں۔ تو مولا اسی نے فرما رہے، نہیں فرمایا کہ کسی خاص کہ میرے اصحاب کو ایسا کرنا چاہیے، بلکہ کیا فرمایا کہ وہ لوگ، کوئی بھی ہو سکتا ہے، چاہے دنیا کے دوسرے کونے میں ہی کیوں نہ ہو، اور ایسا ہوتا ہے۔ ہم بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے پاس شاید دینی علم کے حوالے سے زیادہ وہ لوگ نہیں جانتے ہو، لیکن ان کی عبادت اتنی خوبصورت ہے، انہیں آپ راتوں میں اٹھ کے ایسے دیکھتے ہیں کہ روتے ہوئے ایسے مناجات کرتے ہیں، واقعی بندہ رشک کرتا ہے، حالانکہ اس نے کیا حاصل کیا ہے تعلیم سے؟ کچھ بھی نہیں دینی تعلیم سے۔ میرے کہنے کا مقصد ہے کہ یہ سوچ غلط ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ مثلا بہترین عبادت انہی کو کرنی چاہیے جو مثلا اس لائن میں ہو۔ کیا عبادت مختص ہے کسی خاص لائن سے؟ کس نے کہا ہے؟ کون سی آیت میں ہے کہا ہے کہ مثلا یا ایھا العلماء، اے علماء جا کے ایسی عبادت کرو؟ کہاں پہ ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ واقعاً دوسرے الفاظ میں خود سازی اگر کرنی ہے، کسی نے اپنے آپ کو بنانا ہے اگر، تو اس کے لیے یہ تعلیم لازمی نہیں ہے۔ ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ ایک بلند پائے پر صرف اور صرف ایک عالم دین پہنچ سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم کتنے ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو عام یا بلکہ بہت سارے دینی تعلیم پڑھنے والوں سے 100 گنا بہتر ہے، 100 گنا بہتر، یعنی میں بالواقع کہہ رہا ہوں کہ 100 گنا بہتر ہے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ علی کے اقوال صرف اور صرف جب عبادت کے حوالے سے گفتگو کرنے لگے تو ہم سوچتے ہیں کہ نہیں، یہ تو صرف اور صرف انہیں کرنا چاہیے، یعنی ہمیں کرنا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ سب کے لیے ہے، قرآن سب کے لیے ہے، قرآن تعلیم دیتا ہے، قرآن ہدایت دیتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، جینا سکھاتا ہے۔ بھائی اگر میاں اور بیوی کے درمیان اچھے تعلقات کے لیے کہا ہو تو صرف ہمارے لیے کہا ہے، یہ کہاں کی سوچ ہے؟ واقعی ایسی کوئی بات نہیں ہے، سب کے لیے ہے۔ نماز شب سب کے لیے ہے، مناجات سب کے لیے ہے۔ آیا امام سجاد علیہ السلام جب گفتگو کرتے تھے، جب مناجات سکھاتے تھے تو صرف اور صرف انہیں سکھاتے تھے جو فقہ پڑھ رہے ہیں، جو عقائد سیکھ رہے ہیں، یا ملائے عام میں اپنے تمام شیعوں کو دیتے تھے کہ بھائی جاؤ اور راتوں میں اٹھ کے ایسی عبادت کیا کرو۔ تو اس چیز کو ذہن سے نکال دیا کریں کہ ایسی کوئی چیز نہیں کہ مثلا وہ لوگ خود نہیں کرتے تو ہم بھی نہیں کریں گے۔ کیا بات ہے؟ مثلا آپ کل خدا کے نزدیک آپ یہ حجت پیش کر سکتے ہیں کہ مثلا چونکہ انہوں نے نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کیا، اور وہ انہوں نے نہیں کیا، وہ لوگ مقصر ہیں، وہ لوگ اپنی غلطی کر رہے ہیں، آپ کیوں کر رہے ہو بھائی؟ تو یہ جواز نہیں بنتا کہ انسان کہے کہ مثلا فلان نے کیا اور آپ نہیں کرتے۔ اچھائی سب پر واجب ہے، بہتر رہنا، بہتر انداز میں زندگی کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکامات سب پر ہیں، سب پر لاگو ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ علی سکھاتا ہے یہاں پہ کہ فرماتے ہیں کہ پروردگارہ اگر جنت نہیں ہوتی، نہ جہنم کی آگ بھی اگر نہیں ہوتی، میں علی تیری عبادت کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے اے خدایا تجھے بہترین پایا ہے، لائق ترین پایا ہے عبادت کے لیے۔ عبادت یہ ہے معرفت۔ یہ اسی لیے دیکھیں ایک خطبے میں مولا کیا فرماتے ہیں، خطبہ نمبر 220، مولا کے سامنے یہ آیت تلاوت کی گئی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے پروردگار کریم کے بارے میں دھوکا دیا؟ کون سی چیز دور کر رہی ہے بھائی اتنی آسانی سے تم آ کے مثلا پروردگار عالم کو چھوڑ کے جا رہے ہو؟
مولا فرماتے ہیں یا ایھا الانسان، اے انسان. نہ فرمایا کسی خاص گروہ کو، نہ کہا میرے بہترین شیعوں جو لوگ اپنی راتوں میں اپنے سجدے میں اپنی راتیں گزار دیتی ہے، جو لوگ روز نماز، نہ فرمایا اے انسان. ہر کوئی گناہ گار ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، جو بھی ہو، انسان سے مخاطب ہے، نوع بشریت سے مخاطب ہے. علی فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما جرأک علی ذنبک، کون سی چیز تمہیں اتنی دلیر بنا رہی ہے، بہادر بنا رہی ہے کہ تو گناہ کر رہا ہے. دیکھیں کون سی چیز تجھے اتنی دلیر بنا رہی ہے کہ تو گناہ کر رہا ہے. ما جرأک علی ذنبک وما غرک بربک، کون سی چیز تمہیں تمہارے پروردگار کے حوالے سے دھوکہ دے رہی. آیا تو نہیں دیکھتا پروردگار عالم کی شان کو اتنی واضح ہے، اسے دیکھنے سے کیا تمہاری آنکھیں نابینا ہو گئی؟ کہ وما آنسک بہلکت نفسک، بھئی تو کس چیز پر مطمئن ہے جو تمہیں خود تباہ کر رہی ہے، تو اس سے مطمئن ہے. اب انسان جب گناہ کرتا ہے، انسان جب اللہ سے دور ہوتا ہے تو خود اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے. کس چیز سے مطمئن ہو بھائی؟ اپنے مقام و منزلت سے، اپنے پوسٹ سے، اپنے علم سے؟ کس چیز پر ناز ہے تمہیں؟ واقعا دیکھیں یہ الفاظ انسان کے دل کو زندہ کر دیتی ہے. یا اگر زنگ زدہ ہو گئی ہو، زنگ لگ گئی ہو دل پر، تو اسے صیقل یافتہ کر دیتی ہے، اسے اس کے زنگ کو ختم کر دیتی ہے، صیقل دے دیتی ہے اسے. فرماتے ہیں آگے ام لیس من نومتک یقظہ، کیا تمہیں تمہارے اس خواب سے کوئی بیداری نہیں ہے؟ ہمیشہ اسی سوتے ہی رہنا ہے؟ عمر کا ایک بڑا حصہ گزر گیا، ابھی بھی تم نے سوتے ہی رہنا ہے، جاگنا نہیں ہے، اس خدا کے عشق کی شراب کو نوش نہیں کرنا ہے جس نے تمہیں خلق کیا، جس نے تمہیں وجود دیا، چلنا سکھایا، پھرنا سکھایا، سوچنا سکھایا، اور پھر اوپر سے اتنی نعمتیں تمہیں دی. ابھی بھی سو کے رہنا ہے، ابھی بھی انہی چیزوں پہ لگے رہنا ہے کہ بھائی کل اتنا کمانا ہے اور اتنا کمانا ہے. بابا یہ نہیں دیکھنا ہے کہ بھائی کل آخرت کے لیے کیا کمایا ہے. فرمایا دنیا کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی ہے، جتنا یہاں پہ کاشت کرو کہ کل اتنے ہی تمہارے فصل وہاں پہ دیکھنے کو ملیں گے. کہاں ہے؟ کہاں؟ اما ترحم من نفسک ما ترحم من غیرک، کیا تجھے اپنے پر اتنا بھی رحم نہیں جتنا تو دوسروں پہ ترس کھاتا ہے؟ دوسروں پہ تو ترس فرماتا ہے، اپنے اوپر ترس نہیں. تو کیا کر رہا ہے اپنے ساتھ؟ دوسرے الفاظ میں مولا یہ فرما رہے فَلَرُبَّمَا تَرَى الضَّاحِيَ مِنْ حَرِّ الشَّمْسِ فَتُظِلُّهُ، شاید کبھی ایسا ہو. سنیں علی کی گفتار کو، سنیں ذرا کیا فرماتے ہیں. فَلَرُبَّمَا تَرَى الضَّاحِيَ مِنْ حَرِّ الشَّمْسِ فَتُظِلُّهُ، شاید کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی جلتی دھوپ میں بیٹھا ہو، جسے تو دیکھے تو اس پر سایہ کر دیتا ہے. کرتا ہے نا انسان، رحم آتا ہے اسے دوسروں پر، ترس آتا ہے اسے دوسروں پر. او تر المبتلا بعلم، کسی کو درد و کرب میں اگر تو دیکھو تو اسے یمد جسدہ، شفقت کی اپنی ہاتھ اس پر رکھ دو. فتبکی رحمت اللہ، اس پر روتا ہے انسان دوسروں پر رحم کرتے ہوئے. مولا فرماتے ہیں دوسروں پر تو تم رحم کھاتا ہے بھائی، ترس کرتے ہو دوسروں پر، اپنے اوپر تمہیں رحم نہیں ہے، اپنی طرف توجہ نہیں ہے تمہیں. فما صبرک علی دائک، اپنی روگ پر، اپنے درد پر تمہیں کوئی درد نہیں؟ کس چیز پر تمہیں صبر کیا ہو بھائی؟ کس چیز پر مطمئن ہو؟ وجلدک علی مصابک، کس نے تجھے اپنی مصیبتوں پر توانا کر دیا ہے، اتنی ہمت تمہیں دے دی ہے بھائی کہ تم مصیبتوں سے لڑ سکو؟ تمہیں اپنی مصیبت کا پتہ ہی نہیں ہے. وعزاک عن البکاء علی نفسک، کس نے تمہیں اپنے اوپر رونے سے روک کر رکھا ہے، اب تک منع کر کے رکھا ہے، تسلی دے کے رکھا ہے. وہی اعز الانفس علیک، حالانکہ تمہاری جان تو خود
تمہاری جان تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہے، تو اپنا خیال نہیں رکھ رہا، دوسروں پر ترس کھا رہا ہے، خوب اپنے اوپر ترس کھاؤ عزیز من، مولا یہ فرما رہے۔